بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بصیرت کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع بھی سورہ فاتحہ ہے، یعنی یہ جو سورہ فاتحہ پہ ہمارا پہلا پروگرام ہوا، یہ اس کا اگلا حصہ ہے۔ کچھ باتیں ہم نے پہلے پروگرام میں کی، اور جو بقیہ حصہ سورہ فاتحہ کا رہ گیا، کوشش ہم یہ کریں گے کہ اس پروگرام میں ان آیات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم کر لیں۔ ناظرین کرام، اسلام کا جو نظام عبادات ہے اس میں مرکزی حیثیت نماز کی ہے، اور نماز میں مرکزی حیثیت سورہ فاتحہ کی ہے۔ نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل کہا گیا، اور سورہ فاتحہ کو نماز کا وہ ناگزیر جز قرار دیا گیا جس کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی بندہ مومن نے دن میں 5 مرتبہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے اظہار عبودیت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو قرآن مجید کی جن آیات کو اس نے لازماً تلاوت کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کتنا بڑا اہتمام ہے خدائے بزرگ برتر اور ہمارے خالق کا کہ ہمیں جو ہمارا پروٹوکول ہے زندگی کا، اس کی یاد دہانی کا کتنا بڑا اہتمام عطا کر دیا گیا۔ بتا دیا گیا کہ ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان اس بات کو بار بار تازہ کرتا رہے کہ اس کی زندگی ہے کیا۔ بندہ مومن کی زندگی دنیا و آخرت، مادہ اور روح، اپنی ذات، خلق خدا کے ساتھ تعلق، خالق کے ساتھ تعلق، آخرت میں جوابدہی کا تصور، توحید، رسالت، آخرت، اس سب کو ایک وحدت کے طور پہ اپنی زندگی میں لے کے چلنے کا نام ہے۔ یہی بندہ مومن کا کردار ہے۔ جب بھی اس کردار کی کوئی جھلک ماند پڑے، وہیں بندہ مومن کا کردار اپنی اصلیت کو کھونے لگتا ہے۔ جو سورہ فاتحہ کی اگلی آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین کے بعد، آج ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے ان پہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رضا الدین صدیقی صاحب۔ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں، جن سے ہم نے آپ کے نمائندہ سوالات لینے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹھے ہیں عادل احمد، ان کے ساتھ ہیں کاشف سہیل، ان کے ساتھ عمار یاسر، اور آخر میں بیٹھے ہیں عبدالاحد۔ صدیقی صاحب قبلہ، الحمدللہ رب العالمین پہ کچھ نہ کچھ بات ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری کتاب حسن کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ اگر ورق الٹنے کے لیے میں سمندر کے پانی کو بھی استعمال کروں تو کم پڑ جائے۔ تو وہی صورتحال قرآن مجید کے معارف اور معنی کے حوالے سے ہے۔ تو اس کے آگے اللہ کی صفت رحمت کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کا بیان۔ جی ہاں، ابتدا میں یہ عرض کی گئی کہ ایک معبود ہے جس کے آگے ہم اپنے سجدہ ہائے شوق نچھاور کرتے ہیں، اور وہ ہمارا معبود بھی ہے، وہ ہمارا مستعان بھی ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذات معبود نہیں ہو سکتی، ایک بڑی کڑی شرط لگا دی اور ایک معیار مقرر کر دیا، اور اس سے ہمیں توحید کا ایک نتھرا ہوا بالا تر تصور میسر آ جاتا ہے، اور ایسا پاکیزہ تصور دنیا میں کہیں نہیں سوائے دین کی اس روایت کے جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ معبود ہے جس کی حمد ہو سکے، اور ہر ایک کی حمد نہیں ہو سکے گی، حمد ہے اللہ کی، اور اللہ کی صفات کیا ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، اس کا دائرہ ربوبیت پوری کائنات کو محیط ہے۔ جی۔ اور پھر جو اس الہ کو مانتے ہیں ان کی شخصیتوں میں، صلاحیتوں میں، مزاج میں آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اس رب العالمین کو مانتے ہیں وہ بھی سب کے لیے پھر فیض رساں بن جاتے ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے مخلوق کے خیر خواہ ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن بھی ہر انسان کا خیر خواہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کے آداب میں ہے کہ اسے تعوذ و تسمیہ سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاں بھی رحمان اور رحیم کا ذکر تھا، یہاں بھی رحمان اور رحیم کا ذکر ہے۔ اور صدیقی صاحب آپ دیکھیں ربوبیت کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے، ربوبیت بتایا کے گیا بعد کہ رحمت ہوتی کیا ہے۔ رحمت ہوتی کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ خدا کا جو تصور ہے یہ خوف کی پیداوار ہے، کہ چھوٹے چھوٹے خوف تھے اور پھر بڑے ایک بالا تر شخصیت ہو گیا کہ جس کا ایک خوف ہے۔
دیکھیں کسی بھی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہمیں خوف ہوتا ہے نا، تو خوف سے پہلے تو نعمت ہے، نعمت ہے نا جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک منعم کا تصور پہلے ہے، پہلے ہے، ٹھیک ایک ہے، منعم کا تصور پہلے ہے، پہلے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سبحان نعمتیں دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ ہے، اور نعمتوں کو کمال تک پہنچانے والا ہاں جی، رب، اور تسلسل سے تسلسل سے، رحمان وہ ذات کہ جس کی رحمتوں کا کوئی کنارہ نہ ہو، جس کی رحمتیں بے کنار ہوں، بے حساب ہوں، جسے کسی احاطے میں لایا ہی نہ جا سکے، ٹھیک ہے، وہ ذات رحمان ہے۔ ٹھیک ہے، اور رحیم وہ ذات ہے کہ جو مسلسل اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمتوں میں کبھی منقطع انقطاع نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں۔ اور رحمان اور رحیم میں یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں بھی رحمتیں کرتا ہے، وہ آخرت میں بھی رحمتیں کرتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اس کی رحمتوں کا ایک عمومی فیض ہے جو سب کو حاصل ہو رہا ہے، اور اس کی رحمتوں کا ایک خصوصی فیض بھی ہے، اس لیے کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، پھر انہیں آخرت میں وہ فیضان کیوں حاصل ہو؟ اس کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہو، اس کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر ایک خوبصورتی کے ساتھ ہر چیز کو رکھا گیا ہے کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی خلا پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئی اشتباہ نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا اس صدیقی صاحب، صورت میں اتنی جامعیت کے ساتھ رحمان باتیں کا کر دی گئی۔ تعلق دنیا اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، یہ ہم ایک کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ قرآن ایک پاک موقف نے ہے، بھی اسے بیان کیا ہے جی۔ اور یہ ہے کہ ایک تفسیروں میں ایک تفسیر یہ بھی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ رحمان یہ عطشان فولان، یہ بعض اوقات ایک مبالغہ، مبالغہ ہے، لیکن وہ صفتیں جو کہ ایک انفعالی ہوتی ہیں، وقتی طور پہ جن کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اور رحیم وہ صفات ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، جس میں تسلسل ہوتا اور ہے، ظاہر تسلسل آخرت کا تقاضا کرتا ہے، آخرت ورنہ کا تسلسل تقاضا کرتا ہے۔ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ ہر ایک کو نوازنے والی ہے، اور بنیادی چیز رحمت ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جس طرح اللہ کی بے کنار رحمتوں سے ساری مخلوق استفادہ کر رہی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی رحمت للعالمین کا پیغام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہے، جو مسلمان ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت کا پیغامبر ہے، وہ زحمت کا پیغامبر نہیں ہے۔ اس سے رحمت میسر آنی چاہیے، خیر میسر آنی چاہیے، امن میسر آنا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہماری جتنی بنیادی تعبیریں ہیں، ایمان ہے وہ امن سے ہے، اسلام ہے وہ سلامتی سے ہے، اور ابتدا میں ہی تعارف کروایا جا رہا ہے الوہیت کا، پھر ربوبیت کا، پھر رحمت کا۔ تو ایک بے کنار رحمتوں کا تصور جو مرتسم کروایا جا یہاں رہا موجود ہے، جو قدم قدم پہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اس اچھا کی صدیقی صاحب، ربوبیت بھی اس کی یہ رحمت ہی کا ایک اظہار ہے۔ یہ عجیب حسن ترتیب ہے کہ پہلے رحمان ہے پھر رحیم ہے، اب رحیم کا تعلق چونکہ آخرت کے ساتھ ہے، پھر ساتھ ہی مالک یوم الدین ہے۔ جی ہاں، یعنی قرآن کیا پاک حسن ترتیب اور کس طرح چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، قرآن پاک کا یہی تو حسن ہے نا کہ ہر لفظ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہر آیت دوسرے سے متصل ہے، ہر صورت جو ہے وہ ایک دوسرے کی تائید میں ہے اور توثیق میں ہے اور مربوط ہے۔ اور اسے بطور معجزہ ذکر کیا گیا کہ جو قرآن پاک کی ترتیب نزولی ہے، اور جس انداز سے اس کو حکم دیا کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھیں، وہ مختلف ہیں۔ یعنی قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا وہ اور ہے، کوئی آیت پہلے ہوئی، کوئی اتری ہوئی، کوئی بعد میں نازل ہوئی، لیکن ان کو جس ترتیب سے رکھا گیا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اب ترتیب نزولی میں فرق ہونے کے باوجود بھی ہر صورت دوسری سے متصل ہے، ہر آیت دوسری سے متصل ہے، اور اس پورے کلام میں کہیں اختلاف نہیں ہے، پورے کلام میں کہیں کوئی سکم نہیں ہے جی۔ اور خود قرآن نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سے اختلافات اختلافات تو پاتے ہیں۔ اس طرح یہ دیکھیں کہ جو لفظوں کا تلازم ہے، جو صفات کا تلازم ہے، ان میں بھی کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ اور یہ پھر ایک پہلو یہ ہے کہ ربوبیت ہے اور پھر رحمت ہے جو بے کنار سب کو حاصل ہے، اپنے پرائے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک لامحالہ طور پر اس کا منطقی نتیجہ صفت عدل کی صورت میں ظاہر ہونا تھا جی۔ کچھ لوگ اسے مانتے ہیں اور بسا اوقات وہ دنیا میں صحبت کی زندگی بھی گزارتے ہیں، انہیں راہ حق میں پامردی اختیار کرنے کے لیے، استقامت اختیار کرنے کے لیے صحبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ان کا فقر سے سامنا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ صبر کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اس کی رحمت کو مانتا ہی نہیں، حالانکہ وہ صبح و شام اسی سے مستفید ہو رہا ہے،
اسی سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرتا کہ میں کسی رب العالمین کے دسترخوان کرم پہ ہوں، میں کسی رحمان اور رحیم کا رضا خار ہوں، وہ اسے تسلیم نہیں کرتا اور ایک شخص تسلیم کرتا ہے، تو کیا آخرت میں دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں، یہ بھی تو ایک قرینہ انصاف نہیں تھا نا، کہ ایک شخص مانتا ہے اور دنیا میں وہ اس ماننے کے باوجود بھی صعوبت کا شکار ہے، اسے شدائد سے گزرنا پڑ رہا ہے، اسے صبر کی منزلوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور بعض اوقات وہ خود بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے امتحان سے گزریں۔ صدیق صاحب، یہ مالک یوم الدین پہ گفتگو کرنی ہے، ایک بریک کا وقت ہے آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور جیسا صدیقی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے اسماء پاک اور صفات جس ترتیب سے بیان ہوئی ہیں، عجیب حسن ہے۔ اللہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی رب، رحمان اور رحیم اللہ کی صفت جمال کو بیان کر رہی ہیں۔ پھر مالک یوم الدین ہے، جو لمن الملک اليوم، پھر صفت جلال ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ جمال غالب ہے، اور یہی بندہ مومن کا کردار بھی ہونا چاہیے کہ وہ سراپا جمال اور سراپا رحمت بن کے سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہو۔ تو صدیقی صاحب قبلہ، یہ جو مالک یوم الدین کے اندر ایک جلال اور للہ الواحد القہار کی کیفیت ہے، تو اس کو یہاں اللہ رب العزت نے آخر میں رکھا ہے۔ دیکھیے کہ ایک صفت جلال کا اظہار ہے، لیکن کس حسن و خوبی کے ساتھ کہ اسے عدل سے تعبیر کیا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی جلال بھی عدل کے لیے ہے۔ جی ہاں، جلال بھی عدل کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جلال بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس اسے جلال دکھانے کا شوق ہے، جی وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا۔ مالک یوم یہ جو آپ الدین نے ہے۔ فرمایا نا اس کو جلال دکھانے کا شوق ہے، تو قرآن مجید کی آیت میرے ذہن میں آئی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی تمہیں عذاب دے؟ جی بجا، یعنی اصلاً یہ عدل کے لیے ہے، عدل کے لیے۔ عدل کے لیے ہے۔ مالک کیسے کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مالک کا لفظی ترجمہ ہے المتصرف فی آیان المملوکت کیف یشاء، اختیار کلی۔ جو اپنی ملکیت میں جیسا چاہے ویسا کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کے حوالے سے بڑے مغالطے تھے۔ ایک تصور تو یہ تھا کہ آخرت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کا تصور تھا کہ آخرت ہے ہی نہیں، اور کفار کہتے تھے کہ کیا ہے یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، یہ کیسے ختم ہو گیا سب کچھ۔ اٹھیں گی؟ بے شمار ایسے مکاتب فکر ہیں جو کہ لا ادری ہیں، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، دہریت اختیار کرتے ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا کوئی اگلا تسلسل نہیں ہے ہی نہیں، کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ اور یہ خلاف انصاف ہے ٹھیک ہے۔ کہ ایک تسلسل تو ہونا چاہیے نا، اس کو جس بھی پہلو سے دیکھیں، چونکہ یہ مباحث ذرا طویل ہیں۔ جی جی۔ تو مالک یوم الدین، ایک تو یہ کہا گیا کہ آخرت ہے، آخرت ہے، اور رحمان اور رحیم کے تسلسل میں ہم نے بیان کیا کہ ایک شخص اسے مان رہا ہے اور ماننے کے باوجود بھی وہ کچھ شدتوں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب اسے کوئی جزا نہ ملے، اس کو کوئی کمپنسیشن تو ملنی چاہیے نا، کوئی تو ملنی چاہیے، کوئی تو جگہ ہو جہاں کی آخری عدل ہو جائے، آخری عدل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو مالک یوم الدین اس نے کہا۔ تو ایک تصور یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بس جی ہماری طرف سے تو کفارہ ادا ہو گیا، ہمیں تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کچھ نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اور اگر بہت ہی ناگزیر ضرورت ایام معدودات، تو ایام معدودہ جی، چند دنوں کے تو لیے۔ ان سے سوال کیا گیا بھائی کہ کیا تم نے کوئی چیز لکھوائی ہوئی ہے، تمہارا کوئی حق بنتا ہے؟ تو کہا گیا کہ مالک ہے، مالک ہے جی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے ہاں اگر اس کا اذن ہو؟ اذن ہو، یہ مالک ہے۔ یہ مالک ہے، چلے گی اس کی مرضی چلے گی۔ کہا کہ یہ جو خود ساختہ تصور ہے نا کہ بھئی ہم تو بس اب کفارے کی وجہ سے بچ جائیں گے، ہم تو مقرب ہونے کی وجہ سے خاص بچ سنیدہ جائیں گے، لوگ ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں، اور ہم نے تو یہ ایک چکر جو ہے وہ مصائب کے پورے کر لیے ہیں، اور اب ہمیں ایک مسلسل شانتی جو ہے وہ مل جائے گی۔ نصیب ہو جی۔ تو ان ساری چیزوں کی نفی کر دی گئی اور کہا گیا کہ نہیں، اس دن کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، کسی کی نہیں چلے گی، اور اگر کسی کی چلے گی بھی تو اس لیے کہ اس کی مرضی ہوگی، اللہ اکبر، اس کا اذن ہوگا۔ یعنی مطلقاً اسی کی مرضی چلے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک حسن ہے، ایک شخص اللہ کا مقرب ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری، بلکہ ایک شخص اس مقرب سے بھی بڑھ کر اللہ کا محبوب ہے، تو وہ بھی بالکل اس کے پاس بھی کوئی اذن نہ ہو، اور وہ بھی اسی طرح ہو جس طرح کے مجرمین ہیں۔
تو پھر تو عدل یہ کیا بھی تو ہوا؟ خلاف انصاف تھا یہ نا، بھی خلاف عدل ہے. یہ بھی خلاف انصاف ہے. اس لیے جو اس کے مقربین ہیں، جو اس کے محبوب ہیں، انہوں نے اللہ کریم نے انہیں اذن شفاعت بھی دیا، اور جو سب سے محبوب ہے اس کے لیے شفاعت کبریٰ ہے. اس کو بڑا ٹھیک جی، ہے. اس کے لیے شفاعت کبریٰ سبحان ہے. اللہ. تو جو یہ شفاعت کبریٰ ہے یہ بھی ملکیت کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس کی تائید کرتی ہے، کرتی ہے. اور یہ بھی عدل کی نفی نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ محبوب ہے. اور محبوب بھی تو ایسا ہے نا کہ جسے کہا گیا کہ آپ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، راتوں کو توڑا جا کے. سبحان جی، اللہ. اور وہ ہے جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی رضا میں گزارا، اور پھر بڑی عاجزی سے کہا کہ ماں عبدنا کا حق عبادت کا، ماں عرفنا کا حق معرفت کا. تو یہ بھی تو خلاف انصاف ہوتا نا کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو مجرمین کے ساتھ سلوک ہے. صدیق صاحب یہ جو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو اگر آخرت میں معاذ اللہ العظیم ان کا مرتبہ بھی ہوئی جو دوسروں کا ہے، تو اس آیہ مبارکہ کی تعبیر کیسی ہوگی؟ جی ہاں، یہ بھی خلاف انصاف ہوتا. تو پھر ایک تو اس نے یہ کہا کہ وہ مالک ہے، جیسا چاہے گا وہ کرے گا. اور پھر کہا کہ یوم الدین. اب یہ دیکھیں یوم آخرت بھی استعمال ہوا، یوم تغابن بھی استعمال ہوا، یوم جزا و سزا بھی ہو سکتا تھا. کئی کچھ بھی الفاظ چیزیں آئے ہیں، کئی ہو سکتے تھے نا جی. ہم اپنی اردو میں جزا و سزا قرآن مجید نے کیے ہیں، کئی الفاظ استعمال کیے ہیں، بہت سے کیے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے نا، تو لفظ دین کا اختیار کیا گیا. دین اپنے ذیل میں کیا معنی رکھتا ہے؟ دنّاہم کما دانو. ایک مصرع ہے حماسہ کا کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے ویسا ہی جواب ہم نے بھی ویسا ہی جواب دیا. جزاء وفا کا. تو یہ ہے کہ یہ جس طرح کے اشارہ ہوا، یہ کوئی ظلم کا دن ہے، یہ کوئی غضب برائے غضب کا دن نہیں ہے، یہ کوئی ظلم کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کا دن ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اسے یوم الدین کہا. پہلے تو کہا کہ وہ مالک ہے، ٹھیک ہے. بھئی ملکیت اسی کی ہے، تاکہ جو یہ ایک ذیلی غلط فہمیاں ہیں یہ بھی ساری دور ہو جائیں. اور پھر کہا کہ نہیں، اس کے مالک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کوئی ظلم کا شوق ہے، اسے کوئی یہ اشتیاق ہے کہ بس وہ لوگوں کو جہنم میں پھینک دے. نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی گرفت ہوئی تو اس لیے ہوگی کہ اس کے اعمال کا تقاضا یہ ہے. تقاضا یہ ہے، اگر نہ جیسا کرو گے ہوا ویسا تو بھرو ظلم گے. ہوگا، اگر گرفت نہ ہوا تو ظلم ہوگا. تو وہ انصاف کا دن ہے، اور انصاف کا دن میں عین جو ہے وہ قرینے قیاس ہے، اور قرینے یہی ایک تقاضا ہے اس زندگی کا کہ اس کا کوئی روز جزا ہو اور اس کا کوئی روز سزا ہو. اچھا صدیقی صاحب، جب ہم یہ معرف جانتے جانتے یہاں تک پہنچتے ہیں اور انسان کے ذہن میں یہ چیز مرتسم اور نقش ہو جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تعریف کے قابل وہی ہے، وہی میرا رب ہے، وہی رحمان رحیم ہے، اور اس نے مجھ سے ہی حساب لینا ہے، حساب اسی نے لینا ہے، تو پھر مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے. دیکھیے کہ یعنی اب وہی نتیجہ آگے آ رہا ہے. ایک معبود ہو لینے کا، میں نے یہ عرض کی گئی تھی نا کہ یہ سورہ دعا ہے، اور اس سے مانگنے سے پہلے یہ اعتراف کروایا گیا کہ وہی معبود و مستعان ہے، اور اس کے معبود ہونے کا اعلان کروانے سے پہلے وہ ساری بنیادی وجوہات ذکر کی گئیں کہ وہ معبود کیوں ہے، وہ کیوں استحقاق عبادت رکھتا ہے. اس لیے کہ اس کی حمد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ الہ حقیقی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے. یہ تین اوصاف کائنات میں کسی اور میں پائے ہی نہیں جا سکتے، لہٰذا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے سامنے سر نیاز جھکایا جا سکے. کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جس کو معبود سروری بنایا جائے. زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضری. اتنے مرحلہ ہائے عرفان سے گزارنے کے بعد اور انسان سے اعتراف کروانے کے بعد پھر اس سے کہلوایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تو ہی ہمارا معبود، یہ راستہ ہی نہیں بچتا. جی تو ہی ہمارا معبود ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عبادت کیا ہے، اور اس میں بھی ایک حسن ہے. ایاک، اس میں مفعول کو جو ہے وہ مقدم کر دیا گیا. اگر اس کا ترجمہ کریں تو تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، لفظی ترجمہ کریں یہ بنے گا تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم. تو مفعول یعنی جو آبجیکٹ ہے جس کی بندگی کرنی ہے اس کا ذکر پہلے کیا گیا. اس میں کہ تین چیزیں ہیں، ایک معبود ہے، ایک عبادت ہے، اور ایک عبادت کرنے والا ہے. نہ نظر عبادت کرنے والے پہ ہو اور نہ اسے اپنی عبادت پہ وہ اترائے، سب کچھ جو ہے وہی ہے جو معبود ہے. اللہ اکبر. یعنی توجہ صرف ذات حق پہ ہو، توجہ صرف ذات حق پہ ہو. جی اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو وہی سب کچھ ہے. تو یہ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے آداب میں سے ہے نا کہ اس سے تعوذ سے شروع کیا جاتا ہے. اور تعوذ کیا ہے؟ ہر خیال کی نفی سے انسان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک اسماء سے، مبارک نام سے وہ اپنے آپ کو مزین کرتا ہے.
اور پھر اس مرحلے پر جب پہنچتا ہے کہ ایک معبود کا عرفان ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ معبود ہی ہے، نہ وہ ہے نہ کچھ، نہ اس کی عبادت ہے جی۔ وہ نفی ذات سے اپنی ساری صلاحیتوں کی نفی کر کے، اپنے سارے اختیار اور اقتدار کی نفی کر کے، کائنات میں ہر قوت کی نفی کر کے وہ اعلان کرتا ہے کہ معبود بھی وہی ہے اور مستعان بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے اور مستعان بھی وہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کس سادہ عبادت کا ایک تصور پہلے بھی تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس سادگی سے اور براہ راست اسلام نے تصور دیا وہ کہیں آپ کو تصور نہیں ملتا جی۔ معبدوں کی عظیم الشان عمارتیں ہیں، اس میں گھنٹیوں کی آواز ہیں، پھر غیر فطری قسم کی قربانیاں ہیں، مخصوص قسم کے جو ہے وہ لباس پہننے ہیں جی، اور یہاں سادہ سادہ سی شرائط ہیں سبحان کہ اللہ۔ عبادت کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ایک دائمی وابستگی ہے، کچھ مظاہر ہیں عبادت میں جو فرائض ہیں، اور اس میں بھی کہا گیا کہ بس جسم کو پاک کرو، لباس تمہارا پاک ہو، اور بنیادی ستر کا پوشی ہو، سادگی ہو، بنیادی سطر پوشی ہو، جگہ پاک ہو، اور یہ اہتمام کرو۔ یہ کتنے سادہ اہتمام ہیں جو بڑے فطری ہیں، بڑے فطری سے ہیں نا۔ کوئی غیر ضروری پابندیاں نہیں لگائی گئیں، کوئی ایک یہ نہیں کیا کہ بھئی اس طرح یہ بھینٹ چڑھا کے آؤ اور اتنی دشواریوں سے گزار کے آؤ تب تمہیں جو ہے یہ لذت بندگی نصیب ہوگی۔ براہ راست اس نے ہر چیز کو، ہر مظاہر کو، ہر موانع کو، اور ہر وہ چیز جو کہ بندگی کے رستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، اس نے اس چیز کو ہٹا دیا اور بندے کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں کھڑا کر دیا۔ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صدیق صاحب ایک بریک لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہمارا سلسلہ سوالات بھی شروع ہوگا۔ جی عادل احمد، سب سے پہلے آپ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ عبادت کے مختلف اسلوب ہیں، تو عبادت کا ایسا کون سا اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے؟ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت بات مفسرین نے کی اور جو متکلمین ہیں، کہ جو کائنات کے مظاہر ہیں اس کی ربوبیت کا جس طرح اظہار ہے، اس سے یہ شعور تو آ جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک قوت ہے۔ اور اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کہیں انبیاء کی دعوت نہیں بھی پہنچی تو کم از کم توحید پہ ایمان لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل سلیم دی ہے، یہ ان بلٹ ہے، اللہ نے اندر سے اسے موجود عقل ہے۔ سلیم دی ہے، اور وہ عقل سلیم سے اگر کائنات پہ غور کرے تو وہ ایک خالق اور مالک کی موجودگی کا سراغ لگا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے اوپر توحید کم از کم جو ہے یہ فرض ہے۔ یہ علم کلام کی ایک بحث ہے جو ذرا قدر دقیق ہے، لیکن صرف اشارہ مقصود تھا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کائنات پہ غور کریں تو ہمیں یہ سراغ ملے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے۔ اب اس خالق اور مالک کو راضی کیسے کرنا ہے؟ کیا چیز اسے پسند ہے اور کیا چیز اسے پسند نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان اپنے فہم سے نہیں دے سکتا۔ ان نشستوں میں جب وحی کی ضرورت پر گفتگو ہوئی تو یہ بات وہاں پر اٹھائی گئی تھی کہ جو ہدایت حواس ہے، جو انسان کے اپنے جو ہے وہ غور و فکر کے دائیں ہیں، یا جو ہمیں محسوسات سے یہ چیزیں ملتی ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوگا۔ اب ہمیں کیا خبر کہ بھئی اسے فجر کی نماز پسند ہے، ہمیں کیا خبر کہ وہ چاہتا ہے کہ ظہر کے وقت اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، اور جی اسی طرح ہمیں کیا خبر کہ رمضان کے روزے ہی کیوں ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کی ہر چیز جو ہے، ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے۔ جب یہ اعلان کرایا گیا کہ میرا معبود ہے، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور امام راضی کہتے ہیں کہ یہ استعانت علی عبادت ہے، یعنی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی مدد مانگنا، اللہ کہ کی مجھے مدد توفیق مانگنا۔ ملے۔ جی کہ کیسے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے؟ تو انسان اس کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے اور پھر اسی پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اے اللہ کریم تیری ذات میری معبود ہے، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ جی تو یہ استعانت علی عبادت اچھا ہے۔ صدیق صاحب، اس کی تائید بھی موجود ہے حدیث میں۔ اور اس سے نہیں، اگلے لفظ میں اس کی تائید موجود ہے نا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ اے اللہ میری مدد کر کے میں عبادت کیسے کروں، تو اگلی آیت میں انسان سے کہلوایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس تصور عبادت کو وہ حاصل کیسے کر سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ یہاں دیکھیں تصور رسالت جسے ہم نے کہا کہ توحید ہے، آخرت ہے،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ بیان کی گئیں ان کے ذیل میں اگرچہ ترشح ہوتا تھا تصور رسالت، لیکن اہدنا صراط المستقیم پہ ایک بات واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ رسالت کی ضرورت یہ ہے کہ انسان ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں باریاب ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے تلقین رسالت حاصل نہ ہو جائے۔ کیوں کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے، اللہ کے سب سے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ رسول ہیں۔ پھر رسولوں کی ایک روایت ہے، رسولوں کا اپنا اپنا ایک زمانہ ہے نا، رسول بھی انسانی معاشرے میں آتے ہیں، انسانی انداز و اطوار میں آتے ہیں اور اپنی عمر طبی گزار کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب ان کی روایت پھر زندہ رہتی ہے، ان کی کتابوں سے زندہ رہتی ہے، اور ان کی کتابیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ ان کا فہم ہمیں صدیقین سے حاصل ہوتا ہے، شہداء سے حاصل ہوتا ہے، صالحین سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ خود قرآن اس کی تشریح کرتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ بندے چار ہیں، انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں۔ صدیقین وہ ہیں جو کہ علم اور اخلاص کے بلند ترین مقام پہ ہیں۔ صالحین بھی اگرچہ جو ہے وہ ہیں جو کہ پیروی کرنے والے ہیں، نیک وکار لوگ ہیں، لیکن ان میں سے صدیقین کون ہیں؟ جو کہ بلند ترین مقامات پہ ہیں۔ شہداء وہ ہیں جو عملی اعتبار سے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے جی۔ اور صالحین معاشرے کے وہ نیکوکار لوگ ہیں جو کہ اللہ کریم سے وابستہ رہتے ہیں، اس کے دربار سے اور نبوت کی روایت سے وابستہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صالحیت حسنا کیا ہے؟ اولئک رفیقا۔ حسنا اولئک رفیقا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ خود بیان ہو گئی کہ انبیاء سے سیکھو کہ اللہ کس چیز سے راضی ہے، اور پھر انبیاء کے تشریف لے جانے کے بعد صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی جو روایت ہے، اور اس غالب روایت کو دیکھو کہ وہ کیا ہے۔ صدیقین، شہداء، صالحین جس اپنے پاک پیغمبر کی روایت کو لے کر آگے چلتے ہیں، اپنے نبی کی روایت کو لے کر آگے چلتے ہیں جی۔ تو اس طرح یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کی تھی نا کہ ایاک نعبد میں ایک حسن اجتماعی ہے، اور اس میں کیا خوبصورت بات ہے کہ اپنی عبادت پہ اترانا نہیں ہے، اور اپنی عبادت کو انسان صالحین کی عبادت کے ذیل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جی۔ سبحان اللہ، ایاک کیا نعبد انکسار ہے۔ جی، اپنی طرف نظر نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں انبیاء کی عبادت بھی ہے، صالحین کی عبادت بھی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ چلو میری عبادت میں اگر سکم ہے، ایک معیاری مال کے ساتھ ناقص مال بھی ناقص مال بھی جو ہے دکھ جاتا ہے، اس قبول ہو جاتا ہے، وہ بھی قبول ہو جائے گا جی، وہ بھی اس کے ساتھ تر جائے گی۔ تو یہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کے پیچھے چل رہا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ انبیاء ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور صدیقین ہیں۔ صدیقین گویا کہ درجہ کمال پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، ان کا لقب ہی صدیق اکبر ہے جی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ بھی صدیق ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو اکابر صحابہ ہیں، پیغمبروں میں حضرت یوسف کو صدیق کہہ کر بلایا قرآن گیا، مجید نے صدیق کہا، اور وہ تو پیغمبر کا تو ایک اپنا، رسول کا تو ایک اپنا معیار ہے نا، لیکن یہ دو نام آپ یہ دیکھیں، خلفائے راشدین کے نام دیکھیں تو یہ صدیقیت کا ایک معیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ ایک غیر مشروط وابستگی ہے، غیر مشروط وابستگی، اس میں کبھی کوئی ہمیں تذبذب نہیں نظر آتا، اس لیے وہ صدیق اکبر ہیں جی۔ اس میں پوری زندگی میں کہیں ایک لمحے کا تذبذب نہیں ہے، کہیں ایک لمحے کی ہمیں بے یقینی نہیں ہے جی۔ اور پھر جب ان کے ذمہ لگ گیا تو وہ کس طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ رسول نے کہہ دیا، بس کہہ دیا، سبحان اللہ، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کوئی کمپرومائز اچھا نہیں کیا۔ صدیقی صاحب، یہاں جو لفظ اہدنا ہے تو یہاں سے ایک تصور ہدایت بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید کا تصور ہدایت کیا ہے، جی ہاں، اس کا بھی پتہ چلتا ہے یہ کہ ہدایت دیکھیں سے کہ مراد کیا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اچھا، اس میں جو لغت میں آپ جائیں نا تو ہدایت جو ہے نا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بے لطف جی، کسی کو منزل رسیدہ کر دینا، راستہ دکھا دینا، اور لطف و عنایت کے ساتھ، عطا کے ساتھ، یعنی یہ جبر نہیں ہے، یعنی دین کا معاملہ جو ہے وہ جبر کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور ہدایت کا ایک لفظ ایسا ہے جو کہ پوری زندگی کو محیط ہے، ہر وقت ضرورت ہے اس ہر کی، وقت ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہدایت کا پہلا درجہ عرفان الغایت ہے، یعنی منزل کا کسی پتہ کو ہو، جانا پتہ کدھر چل ہے، جائے کہ منزل ہے کیا، جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک معبود کا تصور دیا گیا، کہ منزل یہ ہے، منزل یہ ہے، انا الی ربک المنتہی۔ جی ہاں۔ اور پھر یہ ہے کہ جانا کیسے ہے، تو صراط مستقیم کا ایک تصور ہے جی۔ اور پھر یہ ہے کہ جانا کہاں ہے،
جی اب وہ یہ دیکھیں کہ آخرت کا ایک تصور ہے جس میں ایک کامرانی نصیب ہوگی، اور پھر کیسے جانا ہے، انعام سارا یافتہ راستہ لوگوں کے ساتھ مل کر جانا ہے، ان کے ذیل میں اور ان کے وہ گروہ بتا میں جو ہے دیا، وہ پورا راستہ ہم نے بتایا، جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ ایصال المطلوب ہے، اچھا صدیق صاحب، اس میں جو لفظ ایصال الی المطلوب کا مطلب منزل کو پا لینا، ناظرین کے لیے منزل تک کو پا لینا پا ہے، لینا، کیونکہ عربی زبان بعض اوقات منزل تک کسی کو پہنچا دینا، ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچا دینا، پہنچا دینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ وہاں جا، یہ انگلی سے پکڑ کے وہاں پہنچا دینا بھی ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بڑا جامع تصور ہے۔ جامع تصور ہے۔ قرآن اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ جو اس رستے پہ چلے گا وہ یقیناً کامران ہوگا، جی یقیناً۔ وہ دیکھیں نا قرآن پاک نے جو آگے آیات آ رہی ہیں تو یہ کہا ہے نا، وَبِالْأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پا گئے ہیں۔ یہدی للتی ہی اقوم، اور فلاح جو ہے وہ کسی ادھوری کامیابی کو نہیں کہتے، جس میں دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی تبھی اس کو فلاح کہتے ہیں۔ کامیاب ہو جائے۔ تو دیکھیں کہ جو ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ اس ہدایت پہ چلتا ہے تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی دنیا بھی کامیاب سبحان ہوگی، اللہ۔ وہ دنیا میں پیچھے اچھا تو نہیں صدیق رہے صاحب، یہ جو لفظ صراط استعمال ہوا ہے، سبیل نہیں آیا، کوئی اور لفظ نہیں آیا، اس میں بھی کوئی خاص حکمت آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، صراط وہ دو بنیادی نقطے جو مل جائیں تو پھر آگے خط مستقیم بن جاتا ہے نا جی۔ اچھا، ہاں، تو پھر آگے اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ یہ ایک تو سیدھا خط ہے، اور پھر اس کا اظہار کر دیا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، مستقیم ہے، اس میں کہیں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس صراط میں کوئی مستقیم بڑا کجی جامع نہیں لفظ ہے، اس میں قرآن مجید بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی، اور بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک بھی ہے صراط مستقیم، جی ہاں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے زیادہ رہنمائی کا کوئی اسوہ حسنہ، نمونہ کامل، کہ سب کچھ آپ کو منزل رسیدگی کا جو سامان ہے وہ یہاں آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ یعنی جو آیہ مبارکہ حسنہ اولئک رفیقا، یہ گویا ہمارے سامنے پورا ایک عملی نمونہ نکھر کے سامنے آ گیا۔ اسوہ ہے کیا، اس پہ عمل کیسے ہوا، بعد کے لوگوں نے عمل کیسے کیا، یعنی وہ ساری چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی۔ یعنی روایت سے وابستگی کا ایک تصور ہے جی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ فہم نصیب ہو گیا کہ اللہ رسول ہے اور کتاب ہے تو آپ اس کی خود ساختہ تعبیر شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کی تعبیر کے لیے روایت کی پاسداری صاحب کر آپ لی۔ نے ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی انتشار، جو اجتماعی ایسی تعبیر جس سے اجتماعی انتشار پیدا ہوتا ہو اور روایت پامال ہوتی ہو، وہ مقبول نہیں ہے۔ وہ مقبول نہیں ہے۔ ٹھیک، روایت کی طرف یہ دیکھیں، سورہ فاتحہ ہے نا، جامع نظام بڑی بات زندگی ہے، ہے، بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، جی روایت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ اور آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ روایت کے ساتھ وابستگی یہ ہے کہ نسلاً بعد نسل جو تصور ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنا نیا دین نہ وضع کرتا رہے، وضع کرتا رہے گا، اور ایسا نہ نام ہوگا آپ قرآن کا اگلی لیں نسل کی شکل ہی نہیں بنی ہوئی۔ اور صدیق صاحب نام جو ہے وہ آپ حدیث کا نہیں لیں، نہیں، جو تعبیر مسلسل چلی آ رہی ہے پہلے آپ نے اس تعبیر کو دیکھنا ہے۔ اجتہاد کی گنجائش ہے، لیکن اجتہاد بھی جو ہے وہ منصوص جو چیزیں آ رہی ہیں نا ان کی روشنی میں ہوتا ہے، خود ساختہ تعبیر وہاں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس سے مسخ ہوگا۔ صدیق صاحب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ناظرین کرام ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اس میں ہم نے سورہ فاتحہ پہ بات بھی کرنی ہے اور اپنے اسٹوڈنٹ سے سوالات بھی لینے ہیں۔ جی جناب کاشف سہیل۔ جی میرا آج کا سوال ہے کہ جی سورۃ فاتحہ جو ایک بار اکٹھی نازل ہوئی ہے جبکہ دوسری صورتیں آیت کی حالت میں نازل ہوئی ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے جو یہ اکٹھی نازل ہوئی ہے؟ دیکھیے کہ اور بھی صورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ اکٹھی اتری ہیں، جیسے سورہ کوثر، وہ 3 آیتیں ہیں، کیسے آپ ان کے مضامین کو جدا جدا کر سکتے ہیں جی۔ اسی طرح سورہ عصر ہے، یہ بھی وہ اکٹھی نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص اکٹھی نازل ہوئی، والضحیٰ سورہ کے کافرون اچھا والضحیٰ کے بارے میں بھی ہے، اکٹھی نازل ہوئی۔ اسی طرح جو اذا جاء نصر اللہ ہے، تبت یدا ہے جی۔ تو چھوٹی صورتیں جو مکی زندگی کی ہیں وہ بالعموم سورہ والضحیٰ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ روایتوں سے الانشراح ہے، تو یہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں جی۔ وہ صورتیں جن میں احکامات ہیں اور مختلف باتیں ہیں، بڑی صورتیں ہیں، سینکڑوں آیات پہ مشتمل ہیں، وہ صورتیں جو ہیں وہ یک بارگی نازل نہیں ہوئیں، چونکہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی احکام نازل ہوتے گئے۔ تو سورہ فاتحہ تو دین کا ایک قسم کا خلاصہ ہے نا، اور بعض صورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ ان کا نزول کئی دفعہ ہوا ہے، سورہ فاتحہ بھی انہی میں سے ایک ہے، اور یہ اس کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے جی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب یہ پہلی بار نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 80,000 فرشتے تھے، یہ اس کی علو مرتبت کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اور صورتیں بھی ہوئیں، لیکن ہر چیز کے اندر ایک خود جواب ہوتا ہے اس کے مضمون میں،
کہ اس کا مضمون بتاتا ہے کہ اس کو کیوں یکبارگی نازل کیا گیا. اس کے مضامین کی وحدت ہی ایسی ہے. وحدت ہی ایسی ہے کہ الگ الگ ان نہیں کا کیا جا تقاضا سکتا. یہ تھا کہ ان کو یکبارگی نازل کیا جائے. جی بڑی صورتیں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران میں، اس میں قصص بھی ہیں، امثال بھی ہیں، احکام بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، بہت سے فقہی معاملات کی طرف اشارہ بھی ہے. جی تو اس لیے ہر چیز کا ایک محل ہے. سبحان اللہ. جی عمار یاسر. سر میرا سوال یہ ہے، سورۃ فاتحہ میں اسم اعظم پوشیدہ ہیں، تو اسم اعظم ہوتے کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا نام ہے جو اعظم نہیں ہے. اس کے سارے نام ہی اعظم ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم سے کسی نے کہا کہ مجھے اسم اعظم تلقین کریں، تو آپ نے فرمایا کہ صدق مقال اور رزق حلال کی تم مجھے یقین دہانی کراؤ، یعنی اپنی زبان کو سچ سے آراستہ کر لو اور اپنے رزق کو پاک کر لو. تو اللہ کا جو بھی نام پڑھو گے وہ اسم اعظم ہی ہے، اس میں اسم اعظم کی تاثیر ہے. بعض چیزوں کا تعلق ہے روحانی تربیت کے معاملات سے، بعض چیزیں جو ہیں وہ خواص اور اخص الاخواص سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا تعلق باطن کی تربیت سے ہے. باطن کی بھی ایک دنیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک احوال اور قرآن کی آیتیں بھی ہمیں بتاتی ہیں. کچھ ایسے علوم ہیں جی جی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے جنہوں نے ملکہ بلقیس کے تخت کو چشم زدن میں حاضر کر دیا. جی تو بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ اس میں اعظم پڑھتے تھے، اس کی برکت سے وہ یہ لے آئے. جی تو اب وہ علم کیا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی. آصف بن برقیہ کا نام اسرائیلیات کے حوالے سے آیا ہے، تو ان کی عظمت شان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کون سا علم دیا. تو یہ بات تو اظہار ہوتی ہے نا کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کا القاء سینہ بہ سینہ ہے، کچھ ایسے راز ہیں اور وہ اسی کتاب میں پوشیدہ ہیں، کیونکہ علم کتاب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہند و علم من الکتاب. علم من الکتاب، پوری کتاب کا بھی نہیں، تھوڑا سا علم. وہ اس لیے کہ وہ رسول تو نہیں ہے نا، رسول کے درباری ہیں. جی لیکن سلیمان علیہ السلام جو جس کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں وہ ان کے والد گرامی حضرت داؤد پہ اتری ہے، اور سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے پیارے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، تو انہیں تو اس کتاب کا سارا علم ہے نا. تو یہ تو ان سے تلقین کرنے والے شخص کا کمال ہے. یہ ایک عارفین کا راز ہے. حضرت عبدالعزیز دواغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اسم اعظم ہے وہ ان 99 ناموں سے ہٹ کر ایک ہے، اور اس کی تلقین جو ہے وہ کی جاتی ہے باطنی طور پہ، اور اسے انسان اس وقت پڑھتا ہے جب اس کی روح کی توانائیاں بھی بیدار ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی یہ صرف جسم کی استعداد کا یہ کام نہیں ذکر ہے، جان ہے. بلکہ یہ ذکر جان ہے. ذکر جب روح بدن کی نہیں ہے. توانائیاں بیدار ہو جاتی ہیں تو وہ اس وقت ادا ہو سکتا ہے، عام حالات میں، عام کیفیت میں اس کو ادا بھی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ انبیاء میں اور رسولوں میں ایسی برگزیدہ شخصیت ہیں جو اسم اعظم کو 14 بار پڑھ لیا کرتے تھے یومیہ. یعنی اس کو پڑھنا بھی جو ہے وہ اس کے لیے ایک توانائی کی ضرورت ہے، اور پھر ایک دفعہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیات جو ہیں وہ وارد ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے حصار میں رہتا ہے. لیکن ایک روحانی شخص کی، ایک درویش کی یہ بات ہے جو میں نے لفظوں میں آپ کے گوش گزار کر دی، اس کے معنی کا مجھے نہیں پتہ. اللہ، یہ آپ کا انکسار ہے. جی عبدالاحد آپ کیا پوچھیں گے؟ چونکہ روحانیت کی بات ہوئی تو میرا یہ کوشچن ہے کہ روحانیت یا معرفت اور سورۃ فاتحہ، ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ کس طرح سے ہم سورۃ فاتحہ سے معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جی پھر وہی بات کہ ہم تو کتابوں سے دیکھ کے تو لفظوں کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تفسیر جو کہ ہمارے سکہ بزرگوں نے لکھی ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہاں ناقص سے انداز میں اپنی ایک ڈیوٹی دے دیتے ہیں. عرفان بڑے عبادت گزار لوگوں کا کام ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی روایت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں ہیں ان میں ایک ہے کہ آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اور دلوں کے تزکیے سے ایک تعبیر روحانی نصیب ہوتی ہے، اور پھر بہت سے ایسی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں سے ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی لکھتے ہیں کہ یہ جو معرفت کا سفر ہے، یہ جو روحانیت کا سفر ہے،
یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے باطن کی نظر سے اور اپنی اس تلاش سے اور جستجو سے اس یقین پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ رسول پیغام لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، حق ہے، شک ختم ہو جاتا ہے. شک ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس میں دیکھیں کہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں رب ارنی کیفا تحیی الموتیٰ، کہ مجھے یہ دکھا کہ کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بلا ولاکن یطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں. اب پیغمبر کے دل میں بے اطمینانی تو نہیں ہے نا. ہم اگر اپنی اردو میں ترجمہ کریں، یہاں اطمینان ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی علم یقین عین یقین میں ڈھل جائے، عین یقین حق الیقین میں بدل جائے، یقین کا آخری درجہ. یقین کا آخری درجہ. جی تو یہاں اطمینان قلب سے مراد یہ ہے کہ وہ جب اپنی چشم باطن سے مشاہدہ کر لیں گے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ یہ مخلوق مر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، تو پھر وہ اس مرحلے پہ پہنچ جائیں گے نا جہاں لوگ آخرت میں جا کے پہنچیں گے. ٹھیک ہے. یعنی پیغمبر اس مرحلہ علم کو دنیا میں مان رہے ہیں جب باقی لوگ آخرت میں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. جی تو یہ علم کا درجہ ہے نا. یہاں اطمینان سے مراد کیا ہے کہ میں علم کے اگلے مرحلے میں جانا چاہتا ہوں، جسے آپ معرفت کہہ لیں اصطلاح میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا نا، خود قرآن تصدیق کرتا ہے کہ 4 پرندے انہوں نے لیے، ذبح کیا، ان کے قیمے کو باہم جو ہے وہ آمیختہ کر لیا، ملا لیا اور دور دراز پھینک دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بلائیں. تو انہوں نے بلایا تو وہ پرندے ان کے ریزے یکجا ہوئے، ان کی روحیں ان میں دوبارہ حلول کر گئیں اور وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ گئے. سبحان اللہ. یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ قیمہ جو ہے وہ چٹانوں پہ بکھر گیا، اب کن کی ایک آواز آئی یا اللہ کا امر ہو گیا، وہ پرندے زندہ ہو گئے، بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ انہیں بلاؤ. جی انہیں بلاؤ، کہ گویا کہ وہ جو حکم ہونا تھا نا اللہ کا، اس کی تاثیر ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں رکھ دی گئی. اللہ نے رکھ دی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے اپنی زبان سے حکم فرما دیا اور مردے زندہ ہو گئے تو پھر وہ ایقان کے کس درجے پہ پہنچ گئے. اسی طرح قرآن اشارہ کرتا ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت دکھا دی. کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ زمین و آسمان میں جو اللہ کی قدرت کار فرما ہے انہیں دیکھنے کے بعد وہ ایقان کے مرحلے پر پہنچ جائیں، ایقان کے مرحلے پر. تو یہ معرفت کا سفر کس لیے ہے کہ جو پیغام رسول لے کر آئے ہیں، رسول کیا پیغام لے کے آئے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، اللہ ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے اور اسی کی قدرت کار فرما ہونی ہے. باطن کا یہ سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان ان قدرتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کا یقین جو ہے وہ اپنی منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو رسول دعوت لے کے آئے ہیں وہی حق ہے. سبحان اللہ. صدیق صاحب قبلہ بڑی جامعیت کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہم نے کوشش کی، وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ پہ گفتگو ہوئی اور جو ہمیں اس سے کنکلوژن جس پہ ہم پہنچ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہمارے انفرادی کردار کی تشکیل بھی کرتی ہے اور اجتماعی کردار کی بھی. مجھے انفرادی طور پہ ایسے بننا ہے کہ میں خود بھی مثالی ہوں اور ذات خداوند اپنے خالق کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہوں. معاشرہ ہم نے ایک ایسا تشکیل دینا ہے جو انبیاء کا معاشرہ ہو، صدیقین کا معاشرہ ہو، شہداء کا معاشرہ ہو، صالحین کا معاشرہ ہو. ایسا معاشرہ نہ ہو جہاں صالحین کی بجائے، انبیاء کے پیروکاروں کی بجائے، اللہ کے صدیقین اور شہداء کی بجائے ایسے لوگوں کی کثرت ہو جو مغضوب ہیں یا ضالین ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راہ کو، اللہ کے بتائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کرنے والے ہیں. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ کہ سورہ فاتحہ کی برکات اور انوار ہماری زندگی کے ظاہر اور باطن کو منور کر دیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.